جب خود خالق کائنات کہہ رہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب کائنات میں آنے والے ہر گھڑی تیرے ذکر کی بلندی کی گھڑی ہوگی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب ہر آنے والی گھڑی تیرے ذکر کی گھڑی ہوگی، ہر آنے والی گھڑی میں ہم تیرے ذکر کے چرچے کریں گے، ہر آنے والی گھڑی میں ہم تیری عظمتوں کے سکے جمائیں گے، ہر آنے والی گھڑی میں ہم تیری عظمتوں کے پھریرے لہرائیں گے۔ اے محبوب ہر آنے والی گھڑی میں ہم تیری عظمتوں کے ڈنکے بجائیں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب ہر آنے والی گھڑی کائنات میں تیرے ذکر کی گھڑی ہوگی۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفلیں سجی ہوئی ہیں، سجی رہیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کمالات، اوصاف، اللہ پاک نے اپنی مخلوق کو جتنے بھی کمالات عطا فرمائے، سب سے زیادہ کمالات اور اوصاف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ آج لوگ حاتم طائی کا تذکرہ کرتے ہیں اس کی سخاوت کی وجہ سے، آج لوگ نوشیروان کا تذکرہ کرتے ہیں اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے، آج لوگ افلاطون ارسطو کا ذکر کرتے ہیں اس کے علم و حکمت کی وجہ سے، احباب ذی وقار آج لوگ رستم اور اسفندیار کا تذکرہ کرتے ہیں ان کی جرأت و شجاعت اور بہادری کی وجہ سے، آج لوگ سعدی اور فردوسی کا تذکرہ کرتے ہیں ان کی قوت گویائی کی وجہ سے، مگر احباب ذی وقار کے جتنے بھی کمالات ہیں، آج لوگ جتنے بھی لوگوں کے کمالات کا تذکرہ کرتے ہیں، ان تمام کمالات کو میرے نبی کے ساتھ کیا نسبت؟ لوگ حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن حاتم طائی کی سخاوت کو محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے کیا نسبت؟ کہا جاتا ہے، بڑی مشہور مثال دی جاتی ہے، حاتم طائی کا جو محل تھا اس کے 8 دروازے تھے اور وہ سائلوں کے لیے ہمہ وقت کھلے رہتے تھے۔ ایک سائل کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سائل حاتم طائی کے دروازے پہ بھیک مانگنے کے لیے اپنا سوال لے کے آیا، حاتم طائی نے اسے عطا کر دیا، وہی دوسرے دروازے سے آیا، اسے دوسرے دروازے سے بھی دے دیا گیا، وہ تیسرے دروازے سے آیا، خاتم نے تیسرے دروازے سے بھی نواز دیا، حتیٰ کہ وہ 8 دروازوں پہ پھرتا رہا، بار بار آتا رہا، حاتم طائی نے ہر دروازے سے اس کو عطا کر دیا۔ لیکن احباب ذی وقار میرا ایک سوال ہے کہ حاتم طائی ایک دروازے سے بھیک مانگنے کے لیے آیا، سائل سوال کرنے کے لیے آیا، حاتم طائی نے اسے دیا، وہ دوسرے دروازے سے کیوں آیا؟ اس لیے کہ پہلے دروازے سے اس کی ضرورت پوری نہ ہو، اس لیے اس کو دوسرے دروازے سے آنا پڑا۔ وہ دوسرے دروازے سے بھی آیا، حاتم نے پھر عطا کر دیا، وہ تیسرے دروازے سے بھی آیا، وہ 8 دروازے پھر کے آیا، اس کا دامن خالی رہا، اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی، وہ دروازے پھرتا رہا، مگر قربان جاؤں میرے آقا کی ذات پہ، میرے نبی کی بارگاہ میں جو ایک مرتبہ آیا، میرے نبی نے اتنا عطا کیا، اس کی جھولی بھر گئی، میرے آقا کا دستے کرم پھر بھی کھلا رہا۔
حضور نے اتنا عطا کر دیا، جو بھی میرے آقا کی بارگاہ میں اپنی فریاد لے کے آیا، میرے نبی نے اتنا عطا کیا اسے دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی نہ رہی، اسی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ رہی، حضور نے اتنا عطا فرمایا۔ تو آج لوگ حاتم طائی کا تذکرہ اس کی صحابت کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن اسے میرے آقا کی صحابت سے کیا نسبت؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کر دیجئے، مجھے کچھ نوازیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے 2 وادیوں کے درمیان پھیلی ہوئی بکریوں کا ریوڑ اسے عطا کر دیا۔ 2 وادیوں کے درمیان پھیلی ہوئی بکریوں کا ریوڑ اسے عطا کر دیا۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس گیا تو قوم سے جا کے کہنے لگا فواللہ انا محمدا آتاہ لا یخاف الفقر، اے میری قوم محمد کے پاس جاؤ، جا کے کلمہ پڑھو، اسلام قبول کرو۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب محمد عطا کرتے ہیں تو وہ اس بات کا خیال ہی نہیں کرتے کہ انہیں خود بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ما یخاف الفقر، جب وہ عطا کرتے ہیں تو فقر سے بھی نہیں ڈرتے، اتنا عطا کر دیتے ہیں۔ احباب دی وقار، میں دنیا کے صاحبان کمال کا آپ کے سامنے کیا تذکرہ کروں؟ یہ دنیا کے جو عام صاحبان کمال لوگ ہیں، ان کی حضور سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ حضور کی بارگاہ میں تو انبیاء و مرسلین بھی ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے ہیں۔ اس لیے رومی کشمیر میاں محمد بخش فرماتے ہیں عیسیٰ خاک تو ساڈے دردی تے گن تیمم کردا، عیسیٰ خاک تو ساڈے دردی تے گن تیمم کردا، تائیوں دست مبارک اس دا تے شافی ہر ضرر دا، تائیوں دست مبارک اس دا تے شافی ہر ضرر دا، تے صدر نشین دیوان حشر دا، صدر نشین دیوان حشر دا، تے افسر وچ امامہ کل نبی محتاج اسے دے تے نفراں وانگ غلاماں۔ دنیا کے صاحبان کمال کیا، یہاں تو انبیاء و مرسلین بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام کے کمالات، امتیازات، اوصاف، خصوصیات، خصائل اور فضائل ذات مصطفیٰ میں جمع کر کے کائنات کی طرف بھیج دیا۔ احباب دی وقار، لوگ نوشیروہ کے عدل و انصاف کا تذکرہ کرتے ہیں بڑی محبت سے، لیکن نوشیروہ کے عدل و انصاف کو گل ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کے ساتھ کیا نسبت؟ جس نے عرب کے ظالمانہ اور انتقامی ماحول میں عدل و انصاف کے میٹھے چشمے جاری فرما دیے۔ قریش کی ایک عورت نے جب چوری کی تو جب اس کی چوری ثابت ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سزا مقرر فرما دی۔ اب قریش نے چاہا اگر اس کو سزا مل گئی تو ہماری چوری ظاہر ہو جائے، اس لیے انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنا کر حضور کی بارگاہ میں بھیجا کہ جائیں آپ جا کے سفارش کریں کہ اللہ کے رسول نرمی اختیار کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے جب سنا تو آپ نے فرمایا ہے اسامہ اور تمام لوگوں، تم سے پہلے جو قومیں صفحے ہستی سے مٹا دی گئیں وہ اسی لیے مٹائی گئی کہ جب کوئی طاقتور جرم کرتا اس کو معاف کر دیا جاتا، جب کوئی کمزور جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر میری جگر گوشہ فاطمہ الزہرا اللہ کے قانون میں حد سے تجاوز کرتی تو میں اس کے لیے بھی سزا مقرر فرما دیتا۔ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی جرم کر بیٹھتی، خدا نہ کرے
کے لیے بھی سزا مقرر کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے عدل و انصاف کی مثالیں قائم فرمائی۔ تو ہمارے ذیوکار اللہ پاک نے تمام انبیاء کے کمالات و اوصاف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرما دیے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور تاباں کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، 7 پردوں میں چھپا بیٹھا تھا وہ حسن کائنات، پھر کس نے آ کے اسے عالم آشکار کر دیا۔ حضور آئے تو آپ نے آ کے مخلوق خدا کو اللہ کی معرفت عطا فرمائی، اللہ پاک کی پہچان عطا فرمائی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سن کے اللہ